ایسا کمبخت انسان جس نے ماں کو گرایا ہوا تھا، ماں فرش کے اوپر پڑی ہے، یہ بدبخت اپنی ماں کو مکے اور لات مار رہا ہے۔ ماں چیختی چلاتی اور فریاد کرتی ہے، جان بچانے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہی ہے، لیکن اس کو مارنے والا کون ہے؟ وہ بیٹا جس کو چھاتی سے لگا کر دودھ پلایا کرتی تھی، وہ بیٹا جس کے لیے ماں بار بار رات کو لوری دینے کے لیے جاگتی تھی، وہ بیٹا جس کی نجاست گندگی اور پیشاب صاف کرتی تھی، وہ بیٹا جس کے ساتھ ماں نے اپنی امیدیں باندھی رکھی تھی، وہ بیٹا جس کو اسکول ماں بیچتی تھی تو اس کے بوٹ پالش کرتی تھی، اس کے کپڑے دھوتی تھی، اس سے پیار کرتی تھی، وہ بیٹا جس کی وجہ سے ماں اپنے ہمسایوں، رشتہ داروں اور والد سے لڑتی تھی، اور وہ بیٹا جس کے لیے ماں خوبصورت دلہن لانے کے لیے لوگوں کی منتیں سماجتیں کرتی تھی، آج بیٹا اپنی ماں کو مار رہا ہے۔ پتہ نہیں ماں کے دل پر کیا گزر رہا ہوگا۔ اس منظر کو اللہ کی حلیم ذات بھی دیکھ رہی تھی، اور اس منظر کو فرشتے بھی دیکھ رہے تھے، اور اس منظر کو ویڈیو کے ذریعے دنیا نے دیکھا کہ اس سرزمین پر ایسے کمبخت لوگ بھی موجود ہیں۔ اگر ہم مان بھی لیں کہ جس معاملے پر جھگڑا ہوا تھا اس میں ماں قصوروار تھی، ماں غلطی پر تھی، تو ماں کو مارنے کا حق کس نے دیا ہے؟ اگر ماں نے اپنے بیٹے کو مارا ہے، یا ماں نے اس کی دولت کو نقصان پہنچایا ہے، یا اس کی بیوی کو گالی دی ہے، یا اس کی بیوی کو مارا ہے، تو کوئی بھی ایسی صورت نہیں ہے جس میں ماں کے اوپر ہاتھ اٹھانے کے جواز کا فیصلہ دیا جائے، ماں کے مارنے کے جواز کا فتویٰ دیا جائے۔ محترم دوستو، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہوتے اور اس کو خبر دی جاتی کہ جس ماں کے پیروں تلے آپ نے جنت بتائی ہے، اسی ماں کو ایک بیٹے نے مارا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پتہ نہیں کیا رد عمل دکھاتے۔ جس ماں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کاش میری ماں زندہ ہوتی، وہ مجھے پکارتی تو میں نماز چھوڑ کر ماں کے پاس پہنچتا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب 6 سال کی عمر میں تھے اور راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ انتقال کر گئی، ام ایمن نے اس کو دفنایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑی سے اترے تو ماں کی یاد آئی، واپس ماں کی قبر کی طرف گیا اور ماں کی قبر کے ساتھ لپٹ گیا، اور ماں سے کہنے لگا، اے ماں تو نے مجھے کیسے چھوڑا اس تنہائی میں؟ اور 53 سال بعد، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 62-63 سال تھی، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کی قبر پر گئے اور بچوں کی طرح رونے لگے۔ اس کمبخت کو اپنی ماں کی قدر کا کیا پتہ؟ لیکن یاد رکھو، ہمارے والدین کا بھی اس میں قصور ہے۔ والدین اپنی اولاد کی دنیا کی فکر تو کرتے ہیں کہ وہ ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، بزنس مین بنے اور اچھی سے اچھی زندگی گزارے، اس کی راحت کی فکر کرتے ہیں، اس کی خواہشات کی فکر کرتے ہیں، لیکن اس کی تربیت کی فکر نہیں کرتے۔ علامہ آلوسی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت سزا جن لوگوں کو ملتی ہے، ان میں سے وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے اپنی اولاد کی صحیح اسلامی تربیت نہ کی ہو۔ اور عرب دانشور کہتا ہے کہ یتیم صرف وہ لڑکا نہیں ہے جس کا باپ مر گیا ہو، وہ لڑکا بھی یتیم ہے جس کی اچھی طرح سے تربیت نہ ہوئی ہو۔ محترم والدین سے گزارش ہے کہ آپ لوگوں نے بوڑھا ہونا ہے، آپ لوگوں نے محتاج ہونا ہے۔ اگر یہ اولاد بوڑھاپے میں آپ کی خدمت نہیں کریں گے
اور آپ کو توجہ نہیں دیں گے، اس بے بسی کے عالم میں اپنی اولاد کی بے توجہی انتہائی تکلیف دہ ہوتی ہے۔ آپ نے ان کو تربیت دینی ہے، ان کے اخلاق کو سدھارنا ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کو اسلامی ماحول میں لائیں۔ ہم نے اپنی اولاد کو میڈیا کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا ہے۔ میڈیا انہیں کیا سکھائے گا؟ ہم نے انہیں تعلیمی اداروں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا ہے، جہاں صرف اور صرف مادیت پرستی سکھائی جاتی ہے کہ نوکری کس طرح حاصل کرنی ہے، مال کس طرح جمع کرنا ہے، خوبصورت بیوی کس طرح پانا ہے، اور ہم نے ان کو برے لوگوں کی صحبت پر چھوڑ دیا ہے۔ ہماری اولاد جس کو دوست بناتی ہے، ہم اس کے بارے میں بالکل بھی نہیں جانتے، اور نہ اپنی اولاد کو غلط صحبت سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ فرماتا ہے، صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند۔ صحبت کا اثر ہوتا ہے۔ اپنی اولاد کو آپ اچھا ماحول فراہم کریں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ کو اپنی بھی فکر کرنی چاہیے۔ اگر ہم اپنی اولاد کی اچھی تربیت کریں گے تو ہماری دنیا ہمارے لیے جہنم نہیں بنے گی، اور ہماری اولاد کی آخرت جہنم نہیں بنے گی۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور اس میں اصل قصور ہمارا ہے کہ ہم نے اپنی اولاد کی اچھی طرح تربیت نہیں کی۔ میں آپ لوگوں کو اس کا طریقہ بتاتا ہوں۔ آپ اپنی اولاد جب کم عمر ہو، جب آپ کے قابو میں ہو، جب 6 7 سال 8 9 سال کا ہو، تو آپ اپنی اولاد کا تعلق اللہ والوں کے ساتھ بنا دیں۔ اس کو اللہ والوں کی مجالس میں لے جایا کرے، اس کو دینی اداروں میں لے جایا کرے۔ بے شک وہ ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، بزنس کرے، لیکن اس کا تعلق اللہ والوں کے ساتھ ہو، کہ ایک مجلس، ایک صحبت نیک لوگوں کی، علماء کہتے ہیں کہ 1000 سال عبادت سے بہتر ہے۔ علماء اور نیک لوگوں کے دل کا نور ان کے دلوں میں جاگزین ہو جائے گا۔ ان کی ایک نظر ان کے دلوں کی دنیا بدل دے گی۔ خود بھی علماء اور نیک لوگوں کے ساتھ، اللہ والوں کے ساتھ تعلق بنائیں، اپنی اولاد کو وقت دے دے، اس کی تربیت کرے، ورنہ پھر بڑھاپے میں محتاجی کی حالت میں اپنے انجام بد کا انتظار کرے۔